بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ سینٹ الیکشن خفیہ رائے شماری سے ہوں گے۔ کرپٹ پریکٹسز روکنے کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان جدید ٹیکنالوجی کی مدد لے۔ سپریم کورٹ نے صدارتی ریفرنس پر رائے دے دی۔ عدالت نے صدارتی ریفرنس پر رائے 4-1 کے تناسب سے سنائی۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے رائے سے اختلاف کیا۔ سپریم کورٹ نے جمعرات کو سینیٹ انتخابات اوپن بیلٹ سے کرانے سے متعلق صدارتی ریفرنس پر فری کین کے دلائل مکمل ہونے کے بعد رائے محفوظ کر لی تھی۔ سپریم کورٹ نے اپنی رائے میں کہا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 226 کے تحت سینیٹ الیکشن خفیہ ہوں گے۔ الیکشن کمیشن شفاف انتخابات کو یقینی بنائے۔ انتخابی عمل سے کرپشن ختم کرنا اور شفاف انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ کرپٹ پریکٹسز روکنے کے لیے الیکشن کمیشن جدید ٹیکنالوجی کی مدد لے۔ تمام ادارے الیکشن کمیشن کی معاونت کریں۔ ووٹ ہمیشہ خفیہ نہیں رہ سکتا۔ تفصیلی وجوہات بعد میں دی جائیں گی۔ وزیر اطلاع شبلی فراز کہتے ہیں وزیر اعظم عمران خان کے موقف کی جیت ہوئی، چاہتے ہیں سینیٹ میں ہر رکن میرٹ پر منتخب ہو۔ اپوزیشن دھونس اور دھاندلی کی جگہ کھڑی تھی۔ اپوزیشن امیدوار کے خدمات بھی دیکھ چکے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان ہر سطح پر کرپشن کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ الیکشن کمیشن سے درخواست ہے کہ فیصلے کو مد نظر رکھتے ہوئے اقدامات کرے۔ وفاقی وزیر اطلاع شبلی فراز نے پشاور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ماضی میں سینٹ انتخابات میں پیسہ استعمال ہوتا رہا ہے۔ عمران خان نے سینٹ انتخابات سے پیسے کا عمل دخل ختم کرنے کے لیے بہت کوشش کی۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ شفاف الیکشن کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے۔ فیصلے میں واضح کیا گیا کہ خفیہ بیلٹ دائمی نہیں ہے۔ شبلی فراز کا کہنا تھا کہ وقت کا تقاضا اور ہے اور زمینی حقائق اور ہیں۔ الیکشن کمیشن سے درخواست ہے کہ انتخابات میں ٹیکنالوجی استعمال کریں۔ ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب کہتی ہیں سینٹ الیکشن آئین کے مطابق ہوگا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے سے آرڈیننس کالعدم ہو گیا ہے۔ ہماری جماعت الیکشن کی شفافیت کی علمبردار رہی ہے۔ شبلی فراز کی منشا کے مطابق الیکشن نہیں ہو سکتے۔ صدارتی ریفرنس سے متعلق سپریم کورٹ کی رائے پر مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ نے رائے دی تھی کہ سینیٹ الیکشن آئین کے تحت ہو سکتا ہے۔ شبلی فراز کی منشا کے مطابق الیکشن نہیں ہو سکتے۔ لیگی ترجمان کا کہنا تھا کہ نون لیگ کا فیصلہ تھا کہ پنجاب میں اپنی نمائندگی کے مطابق نشستیں حاصل کی جائیں۔ مسلم لیگ نون الیکشن کے شفافیت کی علمبردار رہی ہے۔ اکثریت ہونے کے باوجود ہمارا ووٹ چوری کیا گیا ہے۔ دوسری جانب پیپلز پارٹی کے رہنما اور ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب کہتے ہیں آج پیپلز پارٹی سمیت تمام جماعتوں کے موقف کی جیت ہوئی۔ ہمارا موقف تھا سینیٹ انتخابات آئین کے تحت ہوتے۔ سپریم کورٹ نے ہمارے موقف سے اتفاق کیا۔ جی ہاں، آپ کو بتا رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے ہمارے موقف کا اعتراف بھی کیا ہے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما اور ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب کہتے ہیں آج پیپلز پارٹی سمیت تمام جماعتوں کے موقف کی جیت ہوئی ہے۔ ہمارا موقف تھا سینیٹ انتخابات آئین کے تحت ہوتے ہیں۔ بلیٹن میں آگے بڑھیں گے۔ آپ کو بتائیں کہ شیخ رشید کہتے ہیں سپریم کورٹ کا فیصلہ آئینی اور قانونی ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ حفیظ شیخ اسلام آباد سے بھی جیتیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کا آئینی اور قانونی فیصلہ ہے۔ سینیٹ الیکشن دلچسپ ہوں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ حفیظ شیخ اسلام آباد سے جیتیں گے۔ باقی صوبوں میں سیٹلمنٹ ہو رہی ہے۔ خیبر پختونخوا میں بھی بات چیت چل رہی ہے۔ اس کا فیصلہ بھی آج شام تک ہو جائے گا۔ وزیر اطلاع سائنس فواد چودھری کہتے ہیں سپریم کورٹ نے ارکان کے لین دین معاملات کو ختم کرنے کے موقف کو تسلیم کر لیا۔ عدالت نے مکمل خفیہ رائے دہی کا اصول نہیں مانا۔ الیکشن کمیشن کو کہا گیا ہے کہ وہ شفاف انتخابات کے لیے اقدامات کریں۔ جی ہاں، آپ کو ہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری کہتے ہیں سپریم کورٹ نے اراکین کے لین دین کے معاملات کو ختم کرنے کے موقف کو تسلیم کر لیا۔ عدالت نے مکمل خفیہ رائے دہی کا اصول نہیں مانا۔ الیکشن کمیشن کو کہا گیا ہے کہ وہ شفاف انتخابات کے لیے اقدامات کرے۔
پی ٹی آئی کے رہنما سینیٹر فیصل جاوید کہتے ہیں سپریم کورٹ کی رائے کا خیر مقدم کرتے ہیں، قوم کو سپریم کورٹ کی طرف سے رائے پر مبارکباد بھی دیتا ہوں۔ فیصل جاوید نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ تمام فریقین کی بات سنی گئی، فیصلہ خوش آئند ہے۔ خفیہ رائے شماری تا قیامت نہیں ہے، سینیٹ انتخابات میں ووٹ کی نشاندہی ہو سکے گی۔ عمران خان ہر سطح پر کرپشن کا خاتمہ چاہتے ہیں، اپوزیشن ہر سطح کی کرپشن کا تحفظ چاہتی ہے۔ لوگ کرپشن کے خلاف باہر نکلتے ہیں، کرپشن کے حق میں نہیں۔ ادھر اٹارنی جنرل خالد جاوید کہتے ہیں جو چاہتے تھے وہ مل گیا، سپریم کورٹ نے قابل شناخت سینٹ پیپر کا کہہ دیا ہے، اب یہ الیکشن کمیشن پر ہے کہ وہ بار کوڈ لگائے یا سیریل نمبر۔ الیکشن کمیشن پر سپریم کورٹ کی رائے ماننا لازمی ہے، رائے کا اطلاق سینٹ کے اسی الیکشن پر ہوگا۔ آپ کو بتا رہے ہیں اٹارنی جنرل خالد جاوید کہتے ہیں جو چاہتے تھے وہ مل گیا، سپریم کورٹ نے قابل شناخت سینٹ پیپر کا کہہ دیا ہے، اب یہ الیکشن کمیشن پر ہے کہ وہ بار کوڈ لگائے یا سیریل نمبر۔ الیکشن کمیشن پر سپریم کورٹ کی رائے ماننا بھی لازم ہے۔ اوپن بیلٹ سے متعلق صدارتی ریفرنس کالعدم ہو چکا ہے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما سردار لطیف کھوسہ نے کہا ہے کہ حکومتی آرڈیننس کو سپریم کورٹ نے مسترد کر دیا ہے، الیکشن آئین کے آرٹیکل 226 کے تحت ہوں گے، سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو ترجیح دی۔ سردار لطیف کھوسہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کو چاہیے ہی نہیں تھا کہ یہ درخواست دیتے، سپریم کورٹ نے الیکٹرانک ٹیکنالوجی کے استعمال کی ڈائریکشن دی، سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ سیکریسی تاحیات نہیں رہے گی۔ رہنما پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ الیکشن میں شفافیت ضروری ہے، آئین الیکشن کمیشن کو اختیار دیتا ہے کہ وہ آزادانہ اور شفاف انتخابات کرائے، شفافیت سے ہی جمہوریت کو تقویت ملتی ہے، شفافیت کو یقینی بنانا الیکشن کمیشن کا کام ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ انتخابات کو شفاف بنانا ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، بیلٹ کی جانچ پڑتال کے لیے الیکشن کمیشن کے پاس طریقہ کار موجود ہے۔ اب آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون کے رہنما تار کہتے ہیں کہ سینیٹ انتخابات کا طریقہ کار موجود ہے، الیکشن کمیشن کو مضبوط کرنے کے لیے سیاسی جماعتوں کو کردار ادا کرنا چاہیے، خفیہ اور اوپن بیلٹ کا فیصلہ پارلیمنٹ نے کرنا ہے۔ لیگی رہنما عطا اللہ تارڑ کا کہنا ہے کہ خفیہ اور اوپن بیلٹ کا فیصلہ پارلیمنٹ نے ہی کرنا ہے، تحریری رائے کی تفصیلات کے بعد ہی حتمی رائے دی جا سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون خفیہ بیلٹ کے حق میں ہی تھی، یوسف رضا گیلانی کے باعث سینیٹ انتخاب اہمیت کا حامل ہے، آصف زرداری منجے ہوئے کھلاڑی ہیں۔ نااہل اور سلیکٹڈ حکمرانوں کو ایک بار پھر قانونی محاذ پر شکست ہوئی، وزیر اطلاعات سندھ ناصر حسین شاہ کہتے ہیں سینیٹ الیکشن سے متعلق سپریم کورٹ کی رائے کے بعد اب صدر مملکت بھی آرڈیننس فیکٹری بند کر دیں۔ عدالتی فیصلہ پی ڈی ایم کی اخلاقی اور قانونی فتح ہے، ناصر حسین شاہ کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کی رائے کا خیر مقدم کرتے ہیں، حکمرانوں کی ضد نے نہ صرف عدالتوں کا وقت تباہ کیا بلکہ قوم کو بھی پریشان کیا۔ الیکشن کمیشن کے این 75 کے فیصلے سے بھی اپوزیشن کے موقف کی فتح ہوئی، آئین اور قانون کے مطابق فیصلوں سے ملک مضبوط اور مستحکم ہوتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سلیکٹڈ حکمرانوں نے ایوان صدر کی بھی ساکھ متاثر کرنے کی کوشش کی گئی، اب صدر مملکت بھی آرڈیننس فیکٹری بند کر دیں کیونکہ صدر مملکت کے جاری کردہ آرڈیننس قانونی نہیں ہوتے۔ پیپلز پارٹی کے سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکر کہتے ہیں لڑکھڑاتی حکومت کو سینیٹ انتخابات سے قبل بڑی شکست ہوئی ہے۔ سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکر نے صدارتی ریفرنس پر عدالتی فیصلے پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ لڑکھڑاتی حکومت کو سینیٹ انتخابات سے قبل بڑی شکست ہوئی ہے، حکومت انتخابات سے بھاگنا چاہتی تھی مگر اسے راہ فرار نہیں ملا۔ سینیٹر پی پی نے کہا کہ کیا عدالت نے انتخابات شو آف ہینڈ کے ذریعے کروانے کے حق میں رائے دی؟ جواب نہیں۔ کیا صدارتی آرڈیننس سپریم کورٹ کی رائے کے بعد مؤثر رہا؟ تو بھی جواب ہے نہیں۔ سپریم کورٹ کا تاریخی فیصلہ جمہوریت کی جیت ہے، عوامی نیشنل پارٹی کے سربراہ اسود یار ولی نے کہا کہ پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ قانون سازی پارلیمنٹ کا کام ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ خوش آئند ہے۔
ان کا مزید کہنا تھا کہ حکومتی بدنیتی ظاہر ہو چکی ہے، آرڈیننس سے ملک نہیں چلائے جا سکتے۔ یہ حکومت روز اول سے امریت کی طرز حکمرانی پر عمل پیرا ہے۔ حکومت اگر باقی اوپن بیلٹ چاہتی تو اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلتی۔ دوسری جانب سینیٹ انتخابات میں کامیابی کے لیے وزیر اعظم عمران خان نے آئندہ 3 روزہ پارلیمنٹ چیمبر میں بیٹھنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان اگلے 2 روز پارلیمنٹ ہاؤس میں ارکان سے ملاقاتیں کریں گے۔ وزیر اعظم اپنے ارکان اسمبلی کے مسائل بھی سنیں گے اور خدشات دور کریں گے۔ امکان ہے کہ سینیٹ انتخابات کے باعث ہفتہ وار کابینہ اجلاس بھی مؤخر کر دیا جائے گا۔ یہاں وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ارکان قومی اسمبلی کو خود سینیٹ الیکشن کے لیے حمایت مانگ لی۔ تفصیلات کے مطابق سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ سینیٹ انتخابات میں حصہ لینے کا فیصلہ سوچ سمجھ کر کیا۔ ارکان قومی اسمبلی 3 مارچ کے سینیٹ الیکشن کے لیے ووٹ دیں۔ بطور وزیر اعظم حزب اختلاف کے لیے دروازے کھلے رکھے۔ سینیٹ الیکشن کے لیے یکجہتی کی ضرورت ہے۔ سیاسی و نظریاتی اختلاف جمہوریت کا حسن ہے۔ امید ہے 3 مارچ کو کردار کو مد نظر رکھ کر ارکان فیصلہ کریں گے۔ بلاول بھٹو زرداری کی مولانا فضل الرحمان سے انتہائی اہم ملاقات۔ سربراہ پی ڈی ایم کہتے ہیں حکومتی صفوں میں مایوسی سے چھپائی ہے۔ ہم سینیٹ الیکشن کے لیے متحد ہیں۔ سینیٹ الیکشن میں اچھے نتائج سامنے آئیں گے۔ سینیٹ الیکشن کے بعد پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس ہوں گے جس میں حکومت کے خلاف تحریک کے حوالے سے آئندہ کا لائحہ عمل طے کیا جائے گا۔ پی ڈی ایم ملک میں عوام کی اس وقت تنہا آواز ہے۔ ملک کی سیاست میں انگڑائیاں دینا شروع کی ہیں۔ حکومتی صفوں میں اس حوالے سے ایک مایوسی کا ماحول پایا جا رہا ہے اور انشاءاللہ العزیز اچھے نتائج سامنے آئیں گے۔ جہاں ان کا یہ خیال تھا کہ پی ڈی ایم کی مختلف جماعتیں شاید وہ آپس میں خود ہی ایک دوسرے کا ووٹ توڑیں گی، لیکن ایسا نہیں ہوا اور انشاءاللہ العزیز ہم بڑے نظم کے ساتھ سینیٹ الیکشن کے لیے متحد ہیں اور متحدہ طور پر ہم اس کے کامیاب نتائج حاصل کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور ساتھ ہی یہ بھی عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ ملک بھر میں پی ڈی ایم عوام کی اس وقت ایک تنہا آواز ہے۔ عوام کے حقوق کے لیے، مہنگائی کے خلاف، بد امنی کے حوالے سے۔ کل ہی آپ نے دیکھا یہاں اسلام آباد میں ہمارے 3 نوجوانوں کو شہید کیا گیا۔ اسی طریقے سے دوسرے علاقوں میں بھی اس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں۔ جہاں امن نہیں ہوگا، جہاں معیشت نہیں ہوگی، تو ظاہر ہے کہ پھر ایسے حکمرانوں کو ناکام حکمران تصور کیا جائے گا اور ایسے حکمرانوں سے جان خلاصی یہی اس وقت ملک کی سب سے بڑی خدمت ہوگی، عوام کی سب سے بڑی خدمت ہوگی۔ انشاءاللہ العزیز سینیٹ الیکشن کے فوراً بعد سربراہی اجلاس ہوں گے اور آنے والے مستقبل کے لیے نئی حکمت عملی وضع کی جائے گی۔ اور آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ سینیٹ الیکشن سے پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم متحد ہیں اور حکومت کا مل کر مقابلہ کریں گے۔ اسلام آباد میں مولانا فضل الرحمان کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پی ڈی ایم کی کامیابی ہے کہ حکومت کو گھر میں چیلنج کر رہے ہیں، حکومت کو دھاندلی نہیں کرنے دیں گے۔ خیبر پختونخوا میں بھی حکومت کو ٹف ٹائم دیں گے۔ حکومت نے دھاندلی کرنے کی کوشش کی، ان 2 سیٹوں میں
खुरम एजेंसी का सीट पे, जहां मौलाना फजल रहमान साहब का उम्मीदवार जीत रहा था, और डास्कास का जो सीट था जहां मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार जीत रहा था, वहां उनका धांधली भी एक्सपोज हो चुका है और अब तक उनके रिजल्ट्स फ्रीज हो चुके हैं। हम समझते हैं कि इस फेज पे हमने पूरे पाकिस्तान को ये पैगाम भेजा कि पाकिस्तान के अवाम हुकूमत के साथ नहीं, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के साथ है, और हम इसी कोशिश इंशाअल्लाह ताला हमारा सेनेट इलेक्शन से ये पैगाम भेजना चाह रहे हैं कि मेंबरान पार्लियामान भी हुकूमत के साथ नहीं, अगर PDM के साथ है, और हम उम्मीद रखते हैं कि हमारे उम्मीदवार अच्छे नताइज लेकर आएंगे, सरप्राइजिंग नताइज लेकर आएंगे, जो हमारे तहरीक को, हमारा मार्च को, हमारा हर मूव को ताकत दिलवाएगा इंशाअल्लाह ताला, और हम कामयाब होंगे अपना गोल में, अपना मिशन में, कि हम इस कठपुतली हुकूमत को घर भेजे, इस कठपुतली वज़ीर-ए-आज़म को घर भेजे, और एक ऐसा अवामी हुकूमत कायम करे जो अवाम का नुमाइंदगी करे, अवाम का मसाइल हल करे, और हर इदारा अपना अपना काम करे, जहां पार्लियामान इस मुल्क की किस्मत के फैसले करे। इस मुल्क पलवशा खान के खिलाफ तमाम दरखास्तें मुस्तरद। सिंध हाई कोर्ट ने रहनुमा पीपल्स पार्टी पलवशा खान को सेनेट इंतखाबात के लिए अहल करार दे दिया। अदालत ने फ्रीकैन के वकला के दलाल सुनने के बाद दरखास्त गुजार की दरखास्त मुस्तरद कर दी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में पीपल्स पार्टी के सेनेट के उम्मीदवार पलवशा खान के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ समाअत हुई। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा है कि कागजात नामजदगी में क्या खामियां हैं, हमें मुतमईन करें। दरखास्त गुजार ने कहा कि गैर कानूनी तौर पर पलवशा खान का वोट पंजाब से सिंध मुंतकिल हुआ। अदालत ने कहा कि अगर वोट पंजाब से सिंध ट्रांसफर होता तो खिलाफ कानून क्या है, इलेक्शन कवानीन की किस शिक के खिलाफ वर्जी हुई है। अदालत ने कहा कि हम अपेलेट ट्रिब्यूनल नहीं, रट के दायरा कार में दलाइल दें। अदालत ने फ्रीकैन के वकला के दलाइल सुनने के बाद दरखास्त गुजार की दरखास्त मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट आसिफ जरदारी और फवाद चौधरी के खिलाफ नाअहल केसेस के समाअत। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट से राय तलब कर ली। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान को भी नोटिस जारी कर दिया। 6 अप्रैल को अदालती मुआवनत की हदायत की। साबिक सदर आसिफ जरदारी और वफाकी वजीर फवाद चौधरी के खिलाफ नाअहली केसेस की समाअत के दौरान अदालत ने सवाल किया कि क्या पार्लियामेंट में ऐसे केसेस हल करने का कोई फोरम मौजूद नहीं है। अगर फोरम मौजूद नहीं तो क्या इस पर कोई कायमा कमेटी बनाई जा सकती है। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा कि पार्लियामेंट का काम था कि ऐसे मामलात अदालतों में ना आएँ। ऐसे सियासी केस अदालत आने से नुकसान अदलिया का होता है। अदालत ने कहा जिस पार्टी के खिलाफ फैसला आए वो अदलिया के खिलाफ मुहिम चलाती है। एक वजीर को अदालत ने नाअहल करार दिया, बाद में वो सुप्रीम कोर्ट से बहाल हो गए। इस दौरान उनके हलके के अवाम असम्बली में नुमाइंदगी से महरूम रहे। यहाँ आपको बराह रास्त लिए चलते हैं, फिरदौस आशिकवान मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं।